ایک روز ایک سائل، ایک مانگنے والا مسجد نبوی کے اندر آتا ہے اور آ کر وہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، لیکن اسے کوئی خیرات نہیں دیتا۔ ایک ہستی جو سخیوں کے سخی مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہیں، وہ نماز ادا فرما رہے ہیں، جب اسے کوئی صدقہ و خیرات نہیں دیتا تو وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی لوٹ کے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات وہ کرتا ہے تو اس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آپ حالت رکوع میں ہیں، آپ حالت رکوع میں اس سائل کو اشارہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اشارہ کرتے ہیں اپنی چھوٹی انگلی کا کہ اس انگلی کے اندر جو انگوٹھی ہے اس انگلی پر وہ لے جا۔ وہ انگوٹھی اتارتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر وحی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 لے کر حاضر ہوتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ وَكُنْتَ رَاكِعًا فَذَلِكَ الْقَوْمُ نَفْسُ الْقَوْمِ یا خیر راکعی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نماز کی حالت میں عطا کرنے والے، رکوع کی حالت میں عطا کرنے والے، تو سب سے بہتر رکوع کرنے والا ہے۔ اے علی، آپ نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں عطا کرتے ہیں، اور یہ بات، یہ آپ کا عطا کرنا یہ پوری قوم کی جان ہے، اے سب سے بہتر رکوع کرنے والے۔ وہ انگوٹھی جو حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے سائل کو رکوع کی حالت میں دی تھی، پتہ ہے اس کی قیمت کیا تھی؟ اس کا وزن 4 شقال تھا، اور اس کے اندر جو یقوت سرخ کا نگینہ تھا، وہ نگینے کی قیمت، اور نگینے کا وزن 5 شقال تھا، اور اس انگوٹھی کی قیمت ملک شام کا خراج تھا۔ ملک شام کا خراج 300 اونٹ چاندی اور 4 اونٹ سونا تھا۔ یہ توق بن حران کی انگوٹھی تھی جس کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے قتل کیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس واقعہ کو اکابرین سارے ہر دور میں بیان کرتے آئے ہیں۔ ناصر خسرو فرماتے ہیں، اپنے ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ آنچے علی داد در رکوع فزوں است، زانچے ہما عمر داد حاتم تائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی یا خیرات کی، وہ حاتم تائی کی ساری عمر کی بخشش، ساری عمر کی خیرات سے زیادہ معنی رکھتی ہے یا قیمت رکھتی ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور وہ کان جو اس کو یاد کرے گا، جو کہ یاد کرنے والا ہے، یعنی وہ کان یاد کرنے والا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 12۔ مختلف روایات میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو فرمایا کہ اے علی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں، تجھے اپنے سے دور نہ کروں، اور تجھے تعلیم و تفہیم دوں، تعلیم و تفہیم کروں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ آیہ مذکورہ نازل ہوئی۔ اچھا، اس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ مبارک فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اے اللہ،
اذن واعیہ، یہ سننے والا کان، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو عطا فرما۔ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے بعد میں نے جو بھی سنا اسے یاد کر لیا اور اسے سمجھ لیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ کائنات ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور پھر جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، یہ 12 کے 12 امام جو ہیں جنہوں نے ان سے دشمنی کی ہے، چاہے وہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ بنو عباس سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کسی بھی شعبے سے، کسی بھی نسب سے، کسی بھی نسب سے تعلق رکھنے والے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ نبی کے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اچھا، میرا ایک دوست مجھ سے ایک سوال کرتا ہے کہ آصف صاحب، آپ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ ان کو افضل کہتے ہیں، صحابہ کرام سے ان کو زیادہ فضیلت جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں، تو آپ یہ بے جا اور بے وجہ اور غلط بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ الحمدللہ قرآن حدیث کے مطابق تو مجھے کوئی دلائل نہیں دے سکتا، آپ کے پاس دلائل موجود نہیں ہیں، قرآن سے نہ ثابت کر سکتے ہیں آپ، نہ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پنجتن پاک علیہ السلام کی فضیلت سے بڑھ کے کسی کی فضیلت ہے، یہ 4 نفوس قدسیہ جو پنجتن پاک میں آتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں آج ہم عقلی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی فارغ التحصیل دوست تھا، تو میں نے کہا آج عقلی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اگر ترازو ہو اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک، ایک بال مبارک رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے میں ساری فضیلتیں، صحابیت، صحابہ کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، غوث، کتب، ابدال، ساری کائنات کے جتنے بھی نیک ہستیاں ہیں وہ ساری کی ساری دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں، تو مجھے بتاؤ کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک والا پلڑا بھاری ہوگا تمہارے نزدیک، یا پھر دوسرا پلڑا بھاری ہوگا؟ تو کہنے لگا یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے، یہ تو سیدھی سی انڈرسٹوڈ ہے بات کہ وہ پلڑا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ تو میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگا کہ وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بال مبارک کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جسم کا حصہ ہے، جسم مبارک کا، تو اس وجہ سے وہ منہ مبارک کی وجہ سے پلڑا بھاری ہوگا۔ تو میں نے کہا حضرت یہ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف منہ مبارک کو اتنی آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ اس کی فضیلت سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور دوسری طرف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم و جان کے حصے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں لحم کا لحمی، اے علی تو میرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جسم کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم ہے، اور پھر الحسن منی وانا من حسن، مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں علیہ السلام، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے جسم و جان کا حصہ ہیں، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم و جان ہیں، جسم و جان کا حصہ ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے، اور ان کی باری جب وہ بال مبارک کی باری آتی ہے تو کرائٹیریا چینج ہے، تو لہٰذا اپنی عقل کا علاج کریں۔ تو پھر آگے سے وہ اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، آپ سے بحث کرنا فضول ہے۔ تو سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت یہ نصیبوں کی بات ہے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، یہ جس کو حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ قسمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین۔